السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج حسد کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ میرا پالا اور آپ کا پالا ہم سب کا ہر روز ہی بہت سے حاسدین سے پڑتا ہے۔ حاسدین تو میرا خیال ہے ہر ایک کی زندگی میں ہے، اور ان سے چھٹکارا تو نہیں پایا جا سکتا، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حسد جو ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ بہت ویل آف ہیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، یا اس سے حسد کیا جائے۔ آپ کی کسی خوبی سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی میں بہت کانفیڈنٹ ہے، یا اگر ہم کسی ادارے کی بات کر لیں، آفس کی، اسکول کی، کالج کی، تو کسی وجہ سے آپ کو اپریشیٹ کر دیا جاتا ہے تو دوسری کولیگس جو ہیں وہ بہت جلدی حسد محسوس کرنے لگ جاتی ہیں۔ کیسے آپ کو پتہ چلے؟ کیا پہچان ہے جی حاسد کی؟ حاسد کی سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبی پہ خاموش رہے گا، آپ کی تعریف پہ جہاں آپ کو سراہنے کی بات آئے گی وہاں خاموش رہے گا، اور جہاں آپ کی انسلٹ کی بات ہوگی، جہاں آپ کی برائی کرنے کی بات ہوگی، وہاں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ اور ہمیں ایسے لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ کچھ لوگ تو اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، ہمیں ٹانٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آئے۔ وہ ہمیں اشتعال میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کا رسپانس کیسے دیا جائے جی؟ تو میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں، میری بھائیوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف آپ نے نیچے فیس کر کے مسکرانا ہے، ایک نظر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا ہے، اور پھر بڑے تحمل کے ساتھ اسے کہنا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے اس طرح ریئیکٹ کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ اگلے بندے کے چہرے پہ کس قدر شرمندگی ہے کہ وہ جس چیز کو ٹارگٹ بنا رہا تھا اس کا ٹارگٹ تو اس کو اچیو ہی نہیں ہوا، وہ اس چیز کو اچیو کر ہی نہیں پائے گا۔ وہ آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا اور آپ کو غصہ نہیں آیا، اب وہ تو اپنے مقصد میں فیل ہو گیا۔ لڑکیوں میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے، خاص طور پر ڈریسنگ کے معاملے میں۔ یہ تم وہی سوٹ پہن آئی ہو، یہ تو تم نے وہاں بھی پہنا تھا، اچھا اس کے بجائے تم وہ پہن لیتی تو زیادہ اچھا تھا۔ اور اگر آپ بالکل اسی کے جیسا سوٹ پہن کے آ گئی ہیں تو پھر تو اس کو آگ ہی لگ جاتی ہے۔ یہ تم ویسے ہی سوٹ پہن آئی ہو جیسا میں نے پہننا ہے، تو آپ نے کہنا ہے ہاں مجھے لگا کہ تم جو پہن رہی ہو وہ زیادہ اچھا ہے، تو میں نے اس لیے پہن لیا ہے، تمہاری چوائس جو ہے وہ مجھے اچھی لگی۔ آپ نے تو پازیٹیو بات کی ہے کہ اس کی چوائس آپ کو اچھی لگی، لیکن پھر بھی وہ آگ بگولا ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ بھی آپ نے صرف مسکرانا ہے اور شکریہ کہنا ہے، یا نظر انداز کر دیں، بالکل بھی اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ یہ جو حاسدین ہوتے ہیں نا، ان کی پہچان یہی ہے، یہ آپ کی خوبیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، آپ کے کانفیڈنس سے ان کو آگ لگتی ہے۔ آپ جس قدر کانفیڈنٹ ہیں، آپ کی شخصیت میں جس قدر اعتماد ہے، وہ اعتماد ان کو آگ لگا دیتا ہے۔ یہ اس چیز سے بڑے ہی خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اور جو چیز اس کے پاس ہے یہ مجھے مل جائے۔ حاسد تو خود ہی اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں گناہ بھی کما رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو تقسیم ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے، اس کو اس تقسیم سے پرابلم ہے، وہ اس چیز سے راضی ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اور جو مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو خیر، حاسدین آپ کی تقلید بھی کرتے ہیں، پیروی بھی کرتے ہیں، جو آپ نے کام کیا اس کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں،
جو آپ نے پہنا وہی پہنیں گے، جو آپ نے کپڑا خریدا وہی خریدیں گے، جو آپ نے جوتا پہنا وہی پہنیں گے، جس طرح آپ کھاتے ہیں بولتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن زبان سے تسلیم کبھی نہیں کریں گے کہ ہاں مجھے اچھا لگا تھا، تم نے ایسا کیا تو مجھے بھی اچھا لگا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں، بالکل اگنور کر دیں ایسے لوگوں کو، اتنا خاموش ہو جائیں کہ جیسے وہ آپ کی لائف میں ہیں ہی نہیں، نظر انداز کر دیں گے تو بڑے پرسکون رہیں گے، اور بدلہ لینے کی آگ میں جلیں گے تو پھر بڑے بے چین رہیں گے۔ ہم نے بدلہ لینا ہی نہیں ہے، بدلہ کس بات کا کہ وہ ہمیں طعنہ زنی کرتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، اپنے لیے ان کے شر سے حفاظت کی دعا پڑھتے رہیں۔ جو میں پڑھتی ہوں وہ ہے اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آیت الکرسی پڑھیں 3 دفعہ، صبح کو گھر سے نکلتے وقت درود ابراہیمی پڑھیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سارا دن آپ یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے میرے نفس کے شر سے، میرے دشمنوں کے شر سے اور حاسدین کے شر سے اور اچانک آنے والی آفت اور مصیبت کے شر سے محفوظ رکھنا، اور ان لوگوں کو میرے سامنے آشکار کر دے، ان لوگوں کے چہرے میرے سامنے کر دے جو میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی سازشیں انہی کی طرف واپس لوٹا دے اور مجھے ان سے بچنے کی توفیق دے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں کے چہرے دکھائے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میں ان کو اپنا دوست سمجھتی تھی، لیکن آپ خود سنیں گے اپنے کانوں سے جب وہ آپ کی برائیاں کر رہے ہوں گے، تو ایسے منافق، حاسد اور فاسق لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور آگے بڑھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بغیر چل نہیں سکتے، لیکن ان حاسدین کی سزا یہی ہے کہ آپ جیسا مخلص انسان یہ ڈیزرو نہیں کرتے، یہ جہاں ہیں ان کو وہیں رہنے دیں اور خود آگے بڑھ جائیں۔ کوئی تو وجہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو انہیں آپ سے پیچھے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے حاسد لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔